نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ کہنے کی اور اخلاص کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی تنگی میں، مشکلات میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور ایسی جگہوں سے اللہ انہیں رزق عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے سے، بہکنے سے، بھٹکنے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ راستہ تنگ ہو اور دائیں بائیں خاردار تار لگی ہو اور راستہ تنگ ہو، تو ایسے میں آدمی اس طرح سے چلتا ہے کہ میرے کپڑے کسی تار میں نہ الجھ جائیں۔ وہ اپنے کپڑوں کو اور اپنے آپ کو بچا کر کے گزرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے دنیا سے اس طرح گزرنا کہ ہماری جسم پر جو انسانیت کا لباس ہے اس پر کوئی داغ دھبا یا خراش نہ آئے، یہ پھٹے نہ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شبلی، یہ گورنر تھے، گورنر۔ تو ایک دفعہ بادشاہ نے جتنے اس کی گورنر تھے ان سب کو جمع کیا اور پھر ان سے خاص میٹنگ کرنی۔ اس میٹنگ سے پہلے جب سارے علاقوں کے گورنر جمع ہو گئے تو بادشاہ نے ان گورنروں کے لیے ایک شاہی لباس پوشاک تیار کروائی تھی، ایک ہی طرح کی،
اور کہا کہ اس اجلاس میں جو کل شروع ہوگا اس میں سب نے یہ لباس پہن کے آنا ہے۔ تو اب جب اگلے دن اجلاس شروع ہوا تو اس اجلاس میں دوران گفتگو بادشاہ جب بات کر رہا تھا تو ایک گورنر کو چھینک آئی۔ جب اسے چھینک آئی تو اس کی ناک سے رطوبت نکلی۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا۔ اب اس موقع پر وہ ہوا کہ اب میں کیا کروں۔ ایک تو خواص کا مجمع ہے، عوام نہیں خواص کا مجمع ہے، اور پھر بادشاہ سامنے بیٹھے ہے، تو بادشاہ کی نظر بھی اس پر پڑی۔ اس نے غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر خفت سے، شرمندگی سے بچنے کے لیے، اور کچھ نہ ہوا، جلدی سے اپنی آستین سے اپنے ناک کی رطوبت کو صاف کر لیا۔ جب اس نے یہ کیا تو عین اس موقع پر بادشاہ نے اس کو دیکھ لیا، اور بادشاہ نے اس کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے بہت ڈانٹا اور کہا کہ آپ نے ہماری جو پوشاک ہے، جو شاہی لباس ہے، اس کی ناقدری کی ہے، نکل جاؤ یہاں سے، کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ اس پر بہت شرمندہ ہوا، تو بادشاہ نے اس موقع پر طبیعت اس کی غصہ آیا، تو وہ جو بات کہنا چاہتا تھا اس نے اس کو سمیٹ دیا اور کہا کہ ابھی تو فی الحال اجلاس برخاست ہے، سب یہاں سے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو یہ جو شبلی تھے تو یہ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے جو عمل ہوا ہے یہ اختیاری تھا یا غیر اختیاری؟ اور پھر جب غیر اختیاری عمل تھا، اس کا اس میں کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسے میں جو اس سے ہوا اس کی شرمندگی کے لیے تو یہی کافی تھا، اوپر سے جو آپ نے اتنی سخت سزا سنائی اور بھی کئی کچھ کہا، تو کیا اس سے کم میں بات نہیں ہو سکتی تھی؟ بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا۔ اس نے کہا، تم کون ہوتے ہو؟ تم مجھ سے میرا محاسبہ کرنے والے، تمہیں کیسی ضرورت ہوئی؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ استعفی ہے، آپ اپنی گورنری اپنے پاس رکھیں، مجھے گورنر بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کے ساتھ نہیں، یہ الگ آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ اور کہا کہ میں تو اس سوچ میں پڑ گیا کہ آپ کی شاہی لباس کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ ناقدری ہوئی، توہین ہوئی، اور اس پر یہ سزا ہے، تو جس مالک نے ہمیں انسانیت کا لباس پہنایا ہے، نہ جانے ہم کب سے اس کی ناقدری، توہین کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اگر اس نے پوچھ لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو لہذا یہ استعفیٰ رکھے، اب مجھے گورنری کی ضرورت نہیں۔ اب یہ جو شبلی تھے یہ ایک اللہ والے کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں، کیا ہیں، کہاں سے آئے، میں آپ کو جان تو لوں۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ تو ایک منصب پہ رہے، گورنر رہے، آپ نے نہ جانے کتنے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کتنے لوگوں کا پیسہ کھایا ہوگا۔ پہلے تو آپ ساری لسٹ تیار کریں، جن جن کے ساتھ آپ نے لین دین کیا اور جن جن کے ساتھ آپ نے معاملات میں کوتاہی کی، ان کی لسٹ تیار کریں۔ انہوں نے لسٹ تیار کی، فرمایا کہ جائیں اب ان سے معاملات کلیئر کریں، ان کے جو آپ کے ذمے نکلتے ہیں تو وہ دے کے آئیں، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معاف کرا کے آئیں۔ اب یہ ایک ایک آدمی کے پاس جا رہے ہیں کہ بھی مجھے معاف کر دیں، یا آپ کا دینا ہے یا آپ لے لیں، یہ جسمانی طور پر مجھے آپ سے، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اب لوگوں نے خوب باتیں سنی، لوگوں نے کہا 100 چوہا کھا کے بلی حج کو جائے، اب سب کچھ کر کرا کے اب تم آ گئے ہو، اس میں بھی کوئی ناٹک ہے، اس میں بھی کوئی دجل ہے۔ تو خوب لوگوں نے ان کو رگڑا لگایا، حتیٰ کہ کسی نے تو یہ کہا کہ آپ پہلے میرے پاس اتنا عرصہ کام کریں، ملازمت کریں، نوکری کریں، پھر اس کے بعد آپ کو میں سوچوں گا معافی دینی ہے کہ نہیں دینی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اس پر تیار ہو گئے۔ غرض یہ کہ ایک عرصہ لگا، سب لوگوں سے معاملات لے دے کے معافی تلافی کرنے کے بعد پھر یہ آئے، ان سے کہا کہ اب بیعت کریں، یہ معاملات میں نے سارے طے کر دیے، یہ میں نے لسٹ تیار کی ہے، سب لوگوں نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ ہم نے جو لین دین تھا جسمانی مالی کسی بھی اعتبار سے وہ ہم نے ختم کر دیا، اب کوئی نہیں۔ اب انہوں نے ان کو بیعت کر دیا۔ جب بیعت کیا، بیعت کرنے کے بعد ان سے کہا گندک ہوتی ہے، اس میں بڑی بدبو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، یہ چونکہ شاہی مزاج والے تھے تو کہا کہ یہ کوٹیں گے۔ 6 مہینے سال تک وہ یہ کرتے رہے، اور پھر ذکر بتلایا، پھر ذکر کرتے رہے، پھر اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو بچے ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کو پاگل پاگل کہہ کر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ جب پتھر مارے تو ان کے جسم سے خون نکلا، جہاں خون کا قطرہ گرتا تھا وہاں اللہ لکھا جاتا تھا، وہاں اللہ لکھا جاتا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تقویٰ ہر انسان کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ عام آدمی کا تقویٰ اور ہے، علماء کا تقویٰ اور ہے، خواص کا تقویٰ اور ہے۔ جس قدر تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی چلی جائیں گی۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کی تیمارداری کے لیے گئے، تیمارداری کر رہے تھے تو اس پر نزع کا عالم شروع ہو گیا،
آخری لمحات، تو حضرت کے بیٹھے بیٹھے اس شخص کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو ایک دیا جل رہا تھا، حضرت نے جیسے اس کا انتقال ہوا فوراً اس کو بجھا دیا۔ اب اندھیرا ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کیا، آپ نے دیا بجھا دیا، اب تو چلانا دیا جلنا چاہیے تھا، اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا ابھی تو بجھنا ہے، ابھی تو اس کے بجھانے کا وقت آیا۔ فرمایا کہ یہ دیا، یہ جو شخص تھا اس کے پیسوں سے جل رہا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اب اس کے ورثہ اس کے مالک ہو گئے۔ اب ورثاء کی اجازت، ہمیں پتہ نہیں کون کون ورثاء ہیں، بالغ ہیں نابالغ ہیں، اب ان کی اجازت کے بغیر اس دیے سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ پھر گھر میں آدمی بھیجا، گھر سے لالٹین منگوائی اور اس سے اس کے سارے کام اپنے ذاتی پیسوں سے اس کے کام کرواؤں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے اور پیر و مرشد بھی تھے، آخری عمر میں مدرسے میں درخواست دے دی کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، جو میں جوانی میں محنت سے پڑھاتا تھا اب میرے میں طاقت نہیں رہی، اب میں اس طرح سے نہیں پڑھا سکتا، میں کمزور ہو گیا، تو لہٰذا میں مدرسے والوں کو درخواست دیتا ہوں کہ میری تنخواہ بند کر دی جائے، میری تنخواہ بند کر دی جائے، اب مجھے تنخواہ نہیں چاہیے۔ اس مدرسے کے انتظام میں حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور بھی حضرات تھے، انہوں نے حضرت سے بہت درخواست کی کہ اب تو آپ کا ماشاءاللہ تجربہ اتنا ہے تو آپ تنخواہ، اور پھر بڑھاپا بھی ہے، آپ تنخواہ لیں۔ فرمایا نہیں مجھے تنخواہ نہیں لینی۔ پھر ان حضرات نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جتنا آپ پڑھا سکیں وہ پڑھائیں، اس کے بعد مدرسے کا انتظام، چونکہ آپ سب کے استاد ہیں، سب آپ کے شاگرد ہیں، تو آپ مدرسے میں بیٹھ کر مدرسے کے انتظام کو دیکھیں، آپ کی وجہ سے سارا اسٹاف وقت پر آئے گا، محنت سے پڑھائے گا اور توجہ سے کام کرے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ قبول ہے، یہ قبول ہے، اور پھر اسے قبول کر لیا۔ ایک حضرت کے لیے قالین تھا جس پہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے، جب پڑھانے سے فارغ ہو جاتے تو اس قالین سے اٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مدرسے کا ہے، یہ صرف پڑھانے کے لیے ہے، کوئی اگر ملنے کے لیے آتا تو اس قالین سے ہٹ کر کے پھر ملتے، پھر بات کرتے۔ قلم الگ الگ رکھا ہوا تھا، مدرسے کا الگ، اپنا ذاتی الگ، مدرسے کا کام لکھنا ہوتا تو اس سے لکھتے، اور اگر اپنا ذاتی کام لکھنا ہوتا تو اپنے ذاتی لکھتے۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو ٹائم نوٹ کر لیتے کہ اس اتنے ٹائم تک مہمان میرے پاس رہا، اور پھر اتنے وقت کی تنخواہ مہینے کے آخر میں منہا کر دیتے۔ میرے عزیزو، جب انسان ایسا تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مقام بھی خوب عطا کرتے ہیں، پھر عظمتیں بھی خوب عطا کرتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں۔ جو اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے،
حلال کی کوشش میں لگتا ہے، آنکھ پہ کنٹرول کرتا ہے، زبان پر کنٹرول کرتا ہے، کان پر کنٹرول کرتا ہے، ہاتھ پر کنٹرول کرتا ہے، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور مجلس میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ضروریات کو اور اس کے مسائل کو ایسے ذریعوں سے حل کرتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ، جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، مخرجا، اللہ اس کے لیے تنگی میں نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے رزق دیتے ہیں کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات پڑھ کر کے دیکھیں۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، پورا علاقہ مصر کا علاقہ گورنر کے پاس آئے مسلمان کے، کہنے لگے کہ ہم علاقے کے لوگ آپ کے پاس ایک پریشانی لے کے آئے ہیں، اگر آپ اس پریشانی کا حل کر دیں تو ہم ابھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا جو یہ دریائے نیل ہے، بسم اللہ ہے، کہا یہ جو دریائے نیل ہے اس میں یہ خشک ہو جاتا ہے، ہم ہر سال ایک لڑکی کو تیار کر کے، جو شادی شدہ نہیں ہوتی، کنواری ہوتی ہے، اس کو تیار کر کے اس میں دھکا دیتے ہیں، وہ ڈوب جاتی ہے، اس کا خون لیتا ہے یہ دریا، اور پھر اس میں طغیانی آتی ہے، پھر پانی چلتا ہے۔ یہ ایک عرصے سے ہماری ایک وہ چلی آ رہی ہے، ہم اس سے بہت پریشان ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو اس پریشانی سے دو چار نہ ہوا۔ اب بتائیں، وہاں کے گورنر نے فوراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا اور ان کو یہ پریشانی بتائی اور کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی پریشانی یہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، خط لکھا، اس کو پانی کے نام۔ کبھی سوچے ہیں آپ نے کوئی دنیا میں ایسی مثال لا کے تو دکھاؤ کہ کسی نے پانی کو مخاطب کیا ہو؟ حضرت نے پانی کے نام، پانی کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ دیکھ کہ میں محمد رسول اللہ کا ادنا غلام عمر آپ سے مخاطب ہوں، سن، اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، تو پھر یاد رکھ آج کے بعد تیرے حوالے بچی نہیں کی جائے گی، اور خبردار ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اللہ کے حکم سے نہیں چل رہا، تو پھر سن، ہمیں تیرے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہیں چاہیے ہمیں تیرا پانی۔ بس یہ بات لکھی، نہ تو کوئی آیت لکھی، نہ کوئی اور وظیفہ لکھا، نہ کوئی اور اللہ کا نام لکھا، بس یہ سیدھی سیدھی بات لکھ دی اور کہا کہ اس کو جا کے پانی میں ڈال دو، جو کوئی تھوڑا بہت ہو تو اس میں ڈال دو۔ جا کے ڈالا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہزاروں لوگ اس بات کے گواہ ہیں، ہزاروں لوگ۔ پانی ڈالا، کچھ ہی وقت میں اتنا پانی طغیانی ہو گئی کہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، اور پھر کبھی کم نہیں ہوا۔ پورا علاقہ اس بات سے، حضرت کی اس کرامت سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہوا۔ یہ کیا ہے؟ جب کوئی انسان اللہ سے تعلق سیدھا کرتا ہے تو اللہ زمین میں
اس کے تعلقات خود سیدھے کر دیتے ہیں، خود سیدھے کر دیتے ہیں۔ منبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے کہا یا ساریت الجبل، یہ کہا یا ساریت الجبل، یہ کہا۔ شرکائے مجلس حیران ہیں کہ حضرت جس کا نام لے رہے ہیں وہ تو یہاں ہے نہیں، سینکڑوں میل دور ہے، سینکڑوں میل دور ہے، اور حضرت یہاں خطبے میں اس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو کچھ نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ یا ساریہ تو لشکر کے ساتھ گیا ہوا ہے، دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے۔ آپ کہا کہ ہاں، اللہ نے مجھے منبر پر بیٹھے ہوئے وہ میدان جہاد دکھا دیا، دشمن ان کے پیچھے سے حملہ آور ہو رہا تھا، میں نے کہا پہاڑ کی اوٹ لو، دھیان کرو، دشمن تمہارے پیچھے سے نہ آئے۔ لوگوں نے حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوگی، یہ کیا بات ہوگی۔ جب لشکر آیا فتح سے کامیاب ہو کر تو پوچھا کہ بھئی فلاں، انہوں نے کہا ہاں، ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی اور ان کے متوجہ کرنے کی برکت سے اللہ نے ہمیں دشمن سے بچایا اور کامیاب کیا۔ اب بتائیے، تقوی کا عالم تو دیکھیں، بیت المقدس کے لیے یہودیوں نے کہا کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جیت نہیں سکتے ہم سے، ہاں ہماری کتابوں میں کچھ لوگوں کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، تم اپنے امیر المؤمنین کو بلاؤ، اگر وہ وہی شخص ہوا جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں تو پھر ہم تم سے لڑیں گے نہیں، بغیر لڑائی کے چابیاں تمہارے ہاتھ میں دے دیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں ہیں کہ ہم پھر تم سے کبھی جیت نہیں سکتے، اور اگر تم وہ نہیں ہو تو پھر جو چاہو کر لو، پھر تم ہم سے نہیں جیت سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی گئی کہ حضرت بغیر لڑائی کے اس طرح سے ہمیں بیت المقدس مل رہا ہے اور شام کا پورا علاقہ مل رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، اس میں کیا مذاکرہ ہے۔ حضرت نے ایک ساتھی کو ساتھ رکھا اور وہ حضرت کا غلام تھا، فرمایا چلیں بھائی۔ کہا کہ کیسے چلنا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی کیا ترتیب ہوگی؟ کہا جی ترتیب یہ ہوگی، آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آپ مخدوم ہیں میں خادم ہوں، آپ اوپر بیٹھیں گے میں پیدل چلوں گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کچھ وقت آپ اوپر بیٹھیں گے، میں جانور کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلوں گا، اور کچھ وقت میں اوپر بیٹھوں گا آپ لگام پکڑ کے چلیں گے، اور کچھ وقت نہ آپ اوپر بیٹھیں گے نہ میں بیٹھوں گا، جانور کو خالی چلائیں گے تاکہ اس کو بھی آرام مل جائے۔ اب بتائیے ذرا، یہ وہ قوم تھی جو پہلے جانور کو پہلے پانی پلانے پر لڑتے اور سال ہا سال گزر جاتے لڑائیوں سے، ہزاروں ایک دوسرے کے قتل کر دیے، ہزاروں۔ دین کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی برکت سے اللہ پاک نے پھر ایسا بنایا کہ انسان تو انسان جانوروں کے حقوق کا بھی پاس کرتے ہیں۔ قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو لوگ تنگی میں آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی آدھی کر دی، اور ایک دفعہ آپ کی روٹی کے اوپر گھی لگا ہوا تھا،
گھی لگا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا اٹھا لو. جب تک میری رعایا کے ایک ایک فرد کو ایسی روٹی میسر نہیں ہو جاتی، عمر اپنے اوپر ایسی روٹی حرام کرتا ہے، حرام کرتا ہے. میرے عزیزو، بس میں اتنی ہی درخواست کرتا ہوں. اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھئی ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیا کریں. ہم 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھیں. 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھیں. یہ تقوی نہیں ہے، یہ لازم ہے ہم پر. خاص طور پر فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، تکبیر اولیٰ سے پڑھیں، پہلی صف میں پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کی چیز بغیر اجازت کے نہ لیں، حرام نہ کھائیں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں، تلاوت کی، ذکر کی پابندی کریں. یہ چند ایک کام کریں. 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پہلی صف میں. ایک کام تو یہ کریں. دوسرا کام، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ، سچ بولیں گے، بھلے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو. محدث گزرے ہیں ربیع بن حراش، بخاری شریف میں ان کا ذکر آتا ہے نصر الباری میں. ربیع بن حراش سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. حجاج بن یوسف کو ان کے بیٹے مطلوب تھے. حجاج بن یوسف کو ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں مطلوب تھے اور یہ روپوش تھے، بچے ان کے روپوش تھے. اور حجاج ایسا ظالم آدمی تھا بہت ہی. علماء نے لکھا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب تو وہ شخص ہیں جن کو حجاج نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے، اپنے ہاتھ سے قتل کیا، باقی اس کے علاوہ ہیں. تو یہ مطلوب تھے اور یہ روپوش تھے. تو کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ ان کا ابا جو ہے وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. ان سے پوچھتے ہیں تیرے بیٹے کہاں ہیں، تیرے بیٹے ابھی کہاں ہیں؟ وہ بتائیں گے. جب وہ بتا دیں گے تو ہم پکڑ لیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے. ان کے پاس گئے، کہا کہ آپ کے بیٹے کہاں؟ کہا گھر میں. کہا بیٹے کہاں؟ کہا اس وقت گھر میں ہیں. اب بتائیے، جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے پاس اگر اس نے پکڑ لیا تو ان کو قتل کر سکتا ہے. ایسے موقع پر گنجائش تھی دوسرے کے ظلم سے بچنے کے لیے اور قتل سے بچنے کے لیے، گنجائش تھی، لیکن نہیں. فرمایا گھر میں بیٹھے ہیں. انہوں نے پکڑ لیا. جب پکڑ لیا حجاج کے سامنے پیش کیا اور حجاج کو بتایا کہ ایسے ہوا. ہم نے اس کے ابا سے پوچھا، انہوں نے کہا گھر میں ہے. کہا اس کے ابا کے سچ بولنے کی برکت سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. ان کے ابا کے سچ بولنے کی برکت سے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، سزا نہیں دے، چھوڑ دیا. شیطان ہمیں، نفس ہمیں پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے. کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کام ہو گیا، سیٹھ نے پوچھ لیا دیر سے کیوں آئے، جھوٹ بول دیا. ایسا کیوں کیا، جھوٹ بول دیا. ایسا کیوں کیا، جھوٹ بول دیا. کیوں؟ سیٹھ ناراض ہو جائیں گے، کہیں نوکری سے نہ نکال دیں، کہیں ایسا نہ کر دیں. ارے بھائی ایمان بناؤ، سیٹھ کی مجال نہیں ہے کہ آپ کو نوکری سے نکال دیں. وہ تو خود کسی کا کھا رہا ہے، وہ تو خود کسی کا غلام ہے. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ وہ تو خود کسی کے ماتحت ہے. جو خود کسی کے ماتحت ہو وہ دوسرے کے اوپر کیا حکم چلائے گا؟ نہیں. کُلًّا یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو تکلیف، جو پریشانی آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھ دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی. اور اگر نہیں لکھی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ،
اگر اللہ نے کوئی تکلیف لکھ دی کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں فلاح, کامیابی, خوشی لکھ دی ہے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ سے ہٹا سکے. اس لیے اللہ کو راضی رکھیں. اگر اللہ کو راضی رکھیں گے تو اللہ بندوں کے لیے کافی ہو جائیں گے, اللہ بندوں کو سنبھال لیں گے. اور اگر بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑ گئے تو اللہ کو کون سنبھالے گا بھائی؟ نہیں. اس لیے 2-3 کام کریں. ایک کام تو نماز کی پابندی, ذکر کی پابندی, جھوٹ نہیں بولنا, حرام سے بچیں. حرام سے, حرام کی کئی شکلیں ہیں. اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنا یہ بھی حرام ہے. ڈیوٹی میں ڈنڈی مارنا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. ڈیوٹی پوری کریں, وقت پورا کریں. اپنے دفتر کی, گھر ادھر کی کوئی چیزیں ان کی اجازت کے بغیر نہ لیں, بھلے چھوٹی سی چیز نہ لیں. نگاہ کی حفاظت کریں. ایک بد نظری, صرف ایک مرتبہ آپ نے کسی غیر محرم کو دیکھ لیا, 40 دن کی آپ کی روحانیت خاک میں مل جائے گی. تجربہ کریں. آپ کو عبادت میں وہ سرور نہیں آئے گا, وہ لذت نہیں آئے گی, وہ حلاوت نہیں آئے گی. اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم دن رات عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں, اور کہتے کہ ارے مولوی صاحب کچھ بھی نہیں ہوتا. دل صاف ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. دیکھو ایک بات یاد رکھو, عمل نہ کرنا یہ بدعملی ہے, اس پر دلیری دکھانا یہ جسارت ہے, یہ جسارت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی بدعملی کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے, یا اللہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں, ورنہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے جسارت کروں, یا اللہ مجھے معاف کر. اور جو آدمی کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, ڈھٹائی سے کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا. اس لیے کوشش کریں کہ گناہ جتنے بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, ان کو چھوڑ دیں. گناہ چھوڑ دیں. اگر گناہ چھوڑ دیے, آپ نے فرائض اور واجبات پورے کر لیے, تہجد بھی نہیں پڑھی, اشراق بھی نہیں پڑھی, چاشت بھی نہیں پڑھی, لیکن گناہ چھوڑ دیے, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی, آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں, آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں. آپ دیکھیں. اور اگر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, گناہ نہ چھوڑے, اور آپ بھلے جو مرضی کرتے رہیں, لیکن بات قابو میں نہیں آئے گی. اصل تقویٰ تو گناہوں سے بچنے کا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. وما علینا